الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرین۔ ترجمہ: پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ ترجمہ: پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ غزوہ حنین کے وقت جو مسلمانوں کے اندر ایک طرح کی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ ان کو اپنی فوج کی کثرت اور اپنے مال و اسباب پر غرہ ہو گیا تھا، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ حنین کے وقت ان کو یہ دکھلا دیا کہ فتح اور نصرت جو ہے نہ ہی جمعیت کی کثرت پر منحصر ہے اور نہ ہی مال و اسباب پر منحصر ہے۔ فتح و نصرت جو ہے اس کے لیے صرف اکیلے خدا کی مدد درکار ہے، اور اس کا تجربہ مسلمان پہلے کر چکے تھے، جیسا کہ بدر، قریظہ، نذیر اور صلح حدیبیہ وغیرہ میں ہوا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے بہتری چاہی اسی طرح سے حالات پیدا ہوتے گئے، لیکن غزوہ حنین کے اندر معاملہ بالکل مختلف تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ دنیاوی اسباب بھی تھے، لیکن جب ان کو اپنی کثرت تعداد پر غرہ ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر تسکین نازل فرمائی، مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جو ہے مسلمانوں کو پھر باہم متحد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے بھی آسمان سے اتارے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر بازی جو ہے وہ پلٹ گئی اور مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بازی اس قدر جلدی پلٹی کہ جب بہت سے بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ لڑائی ختم ہو چکی، ہزاروں قیدی آپ کے سامنے بندھے کھڑے ہیں اور مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے کافروں کو دنیا میں سزا دی۔ اور جو ہے اگلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حوازن اور دوسرے قبیلوں کے بہت سے لوگوں کو بعد میں توبہ نصیب فرمائی، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔